اور میں افواج پاکستان کے سربراہ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے ملک کی فوج کا نام سن کے کافروں کے پیشاب خشک ہو جاتے ہیں۔ میرے ملک کی فوج وہ فوج ہے جس کا نام سنتے دشمنوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ میری فوج کا جوان گائے کا پیشاب نہیں پیتا۔ آپ حضرات نے کیوں نہ ہاتھ اٹھائے؟ میری فوج کا جوان گائے کا پیشاب نہیں پیتا اور میری فوج کا جوان زمزم شریف پیتا ہے۔ میری فوج کا جوان حرام نہیں کھاتا، میری فوج کا جوان حلال کھاتا۔ کیوں؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ میری فوج مستحکم ہو، اور آج افواج پاکستان کی خدمت میں ہم سب گزارش کرتے ہیں کہ ابھی انتظار نہ کرو، انتظار کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، جہاد لازم ہو چکا ہے، تو ہم تو تب پہنچیں گے جب میری فوج کمزور ہو۔ میری فوج میں اتنی ایمان کی طاقت ہے کہ ابھی بھی پیٹ کی جنگ اور کی جنگ، ابھی بھی اس جنگ میں کوئی فوجی گندو منڈی میں زندہ ہے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے اور کفر فرمان کے کہتا کہ پوری دنیا کے کفر میں اتنی طاقت نہیں جتنی محمد رسول اللہ کے نام میں طاقت۔ چھوٹے بچے سے لے کر اور بوڑھے فرد تک شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس عظیم الشان ریلی کو نکالنے والی جتنی بھی ہماری شخصیات کی قیادت ہے، مرکزی میراث کمیٹی کے صدر ملک رضا خان عواد صاحب سے لے کر حاجی غلام رسول ڈوگر صاحب سے لے کر مفتی پاکستان مفتی حبیب احمد نقشبندی صاحب سے لے کر جتنے بھی ہمارے قاری طفیل احمد شاکر صاحب، قاری عمران صاحب اور حافظ جوید صاحب، مولانا ابو بکر صاحب اور جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، یہ تمام علماء کرام کو فرقہ وارانہ تعصب سے بلا رکھتے ہوئے ہماری جو مذہبی قیادت ہے، ہر پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے والی شخصیت عالمی مبلغ اسلام محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد شفیق چشتی صاحب، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کو سنیں گے کہ یہ تقریر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ حضور کے غلاموں کو ان کے پاکستان کی محبت کے لیے نعرے لگوانے کے لیے آئے ہیں۔ آئیے ابھی نعرہ لگوانا استقبال فرمائیں گے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہوئے میرے ساتھ آپ نے استقبال کر لینا ہے۔ قاری صاحب خطاب فرما دیں گے، اس کے بعد مفتی صاحب دعا فرما دیں گے۔ نعرہ یہ بلند ہوگا، پاک فوج قدم بڑھاؤ، نعرہ لگے گا پاک فوج قدم بڑھاؤ، پاک فوج قدم بڑھاؤ، پاک فوج زندہ باد کی بات ہے۔ تو اس کی للکار مودی کے عوام کو تیس تیس کر کے رکھتے، پاک فوج، پاک فوج، پاکستان، محمد شفیق چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل جاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تاریخ ساز عظیم الشان فقید المثال ریلی پاکستان زندہ باد بھارت مردہ آباد کے نام سے ہماری غیور عظیم گگوں کے شہریوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ میں آنے والے تمام معززین کا، علماء کا، تاجروں کا، صحافیوں کا اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کا پورے شہر کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے شہر کے MPA صاحب اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں موجود ہیں۔ میں آخری جملہ کہہ کے مفتی صاحب کو مائک دیتا ہوں دعا کے لیے۔ آج گگو منڈی کا یہ تاریخی دن ہے کہ ابھی تک کسی شہری نے دکان نہیں کھولی۔ یہ اس شہر کا اتفاق اور اس شہر کی ملک سے محبت الحمدللہ کل کی مختصر کال پر ابھی تک ہمارے شہری اور دور دراز علاقوں سے آنے والے کاروباری حضرات اپنی دکانوں کو بند کر کے پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی آبرو کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ میں آرمی چیف صاحب سے اور پاکستان کی زندہ دل فوج کو گگو منڈی کی عوام کی طرف سے یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ 9 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ فوجی نہیں ہیں۔ پاکستان کا ہر بچہ اس محاذ پر تمہارا سپاہی ہے۔ پاکستان کا ہر بزرگ تمہارا سپاہی ہے۔ پاکستان کا ہر سکول کا اسٹوڈنٹ تمہارا سپاہی ہے۔ پاکستان کے مدرسے کا ہر طالب علم تمہارا سپاہی ہے۔ تم نے جیسے جواب دیا ہے، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ افواج پاکستان کے ساتھ پاکستان کا ہر شخص، ہر بوڑھا، ہر جوان اور ہماری پردہ نشین بیٹی مائیں بہنیں تمہارے لیے سجدوں میں اللہ کے حضور دعا گو ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی عزت کے لیے دشمن کی طرف جب تمہارا تیر چلے گا تو فوراً مصطفیٰ کی حدیث یاد آئے گی۔ نبی پاک صاحب الہات نے جناب سعد سے فرمایا، سعد میری ماں اور میرا باپ تجھ پر قربان ہے۔ آقا میں نے کیا کیا؟ فرمایا تو نے تیر کا نشان کافروں کی طرف کیا۔ تو جس پر رسول اللہ فرمائے میرے ماں باپ قربان ہو، اس صحابی نے دشمن کی طرف اسلام کا تیر پھینکا تھا۔ افواج پاکستان دنیا کی ایک مانی ہوئی فوج ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے، اور گگو منڈی نے پورے پاکستان کا ہر بچہ، ہر شہری، ہر جوان سیسا پلائی دیوار کی طرح پاکستان کی فوج کی پشت پہ کھڑا ہے، حکومت پاکستان کی پشت پہ کھڑا ہے۔ آج گگو منڈی میں صحافی حضرات سے عرض کروں گا کہ آپ ہمارے پورے شہر کی تصویریں دیں کہ پاکستان کا یہ وہ شہر ہے کہ جو پاکستان کی آبرو کے لیے، ملک کی عزت کے لیے ایک گھنٹے کی کال پر پورا شہر بند ہو کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان ہے تو ہمارے شہر ہے، یہ ملک ہے تو ہماری دکانیں ہیں، یہ ملک ہے تو ہماری عزت ہے۔ میں تمام دوستوں کا صدیق قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے چیئرمین صاحب تشریف لائے احباب کے ساتھ، اور ملک رضا صاحب ان کی پوری ٹیم کو، اور محترم مرزا سلیم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور شہر کے بازار کے تمام انجمن کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ تم نے ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر پروگرام پہ ایک اعلیٰ اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ انجمن تاجران کو، بازار والوں کو، سب کو پاکستان کی سالمیت پر جو قدم اٹھایا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو ملک پاکستان سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان ذرا نعرہ جوش سے لگے. پاکستان پاکستان پاک فوج پاک فوج پاک فوج. پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اور کہیں فرماتا ہے قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. صرف ایک ہی طریقہ اسلام نے اور قرآن نے اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو, اسلام کی سربلندی چاہتے ہو اور اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو, تو جب تک تم جہاد کرتے رہو گے تب تک تمہارا ملک بھی سلامت رہے گا, تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا, تمہارا کلمہ بھی سلامت رہے گا, تمہارا وطن بھی سلامت رہے گا. جب ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے تو مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہو گئے ہیں. اور آج مفتی پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے. اس لیے ہر بندہ اب تیار ہو جائے کہ جب پاکستان پر کوئی بھی بیرونی سازش اور بیرونی طاقت یہ حملہ کرے گی, ہم جہاد الجہاد الجہاد کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم کود جائیں گے میدان میں. ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے, ہم اپنے مال کی پرواہ نہیں کریں گے, ہم اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کریں گے. اس لیے جناب فرماتا ہے قاتل المشرکین, مشرکوں کو قتل کر دو حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہاں تک کہ دنیا میں کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہو جائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان بنایا تھا, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بنایا تھا. دستور ریاست کیا ہوگا؟ موتی پہ لعنت, موتی پہ لعنت, ہندوؤں پہ لعنت, کافروں پہ لعنت. کافروں کا ایک ہی علاج, کافروں کا ایک ہی علاج. دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات یا مجیب الدعوات یا منزل البرکات یا غیاث المستغیثین بسنا. وارحمنا یا اللہ فإنک خیر الراحمین, واغفر لنا یا اللہ فإنک خیر الغافرین, وانصرنا یا اللہ فإنک خیر الناصرین, واہدنا ونجنا من القوم الظالمین. یا رب العالمین اسلام کے جھنڈے کو سربلندی عطا فرما, کفر کو ذلیل اور پست فرما, مولا کریم مسلمانوں کو وہ عظمت معرفت کا پھر دوبارہ عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں کشمیر عطا فرما. یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں مولا کریم ان پر اپنا فضل و کرم فرما, ان پر اپنی رحمت کا نزول فرما. یا رب العالمین افواج پاکستان کو غیبی مدد اور نصرت عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنے ایمان اور اپنے وطن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. حب الوطن من الایمان, وطن سے محبت بھی ایمان کا ایک جز ہے. اس لیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے ملک کے ایک ایک چکمے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور یہ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. پاکستان کا مطلب ہی یہ ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. ارے وہ پلید کتے جو گائے کا پیشاب پینے والے ہیں, گائے کے گوبر کو اپنے گھروں کے اندر ملنے والے ہیں, وہ ایسے پلید کیسے میلی آنکھ سے پاک لوگوں کو اور پاک جگہ پر رہنے والوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہماری طرف وہ میلی آنکھ سے بھی نکالیں گے, دیکھیں گے تو ہم آنکھ نکال دیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے, ہماری طرف پڑیں گے تو نیست و نابود کر دیں گے. اور یہ بات تو آپ سب کو یاد ہے 1965 کی جنگ میں اسی نے نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور سرکار علیہ السلام تیاری فرما کر جا رہے ہیں. اسی نے پوچھا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا بھارت اور پاکستان کی جنگ لگ گئی ہے, میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ پاکستان کا
یہ ملک عطا فرمایا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے اس ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ سب کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ اس ریلی کے اندر تشریف لائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔